اسرائیل کے فلسطینیوں پر فضائی حملے جاری، بچوں سمیت 33 بے گناہ فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ اسرائیلی بمباری سے 13 منزلہ عمارت منہدم، 11 سال کے بچے کی موت پر والدہ اور بہن بھائی غم سے نڈھال۔ ایک فلسطینی بچے کی باپ اور بھائی کے جنازے کے پیچھے روتے بھاگنے کی ویڈیو وائرل۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا حملوں میں تیزی لانے کا اعلان، فلسطینی صدر محمود عباس نے عید تقریبات منسوخ کر دیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا فلسطین اور اسرائیل میں سنگین کشیدگی پر تشویش کا اظہار، کہا کہ کشیدگی کو فوری ختم ہونا چاہیے۔ سعودی عرب کی اسرائیلی حملوں کی مذمت، امریکی وزیر خارجہ کی بھی کشیدگی کم کرنے کی اپیل۔ برطانیہ کا شہری آبادی پر حملے بند کرنے جبکہ یورپی یونین کا پرتشدد کارروائیاں روکنے پر زور۔ ترکی اور اردن میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے۔ مسئلہ فلسطین پر امت کو متحد ہونا ہوگا، پاکستان نے دنیا سے اسرائیلی مظالم بند کرانے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں نہتے نمازیوں پر حملے اور فائرنگ قابل مذمت ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ رمضان المبارک میں ایسی کارروائیاں قبول نہیں۔ اسرائیلی افواج کا وحشیانہ حملہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی بھی فلسطینی سفیر سے ملاقات، فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ کورونا سے ایک دن میں مزید 104 اموات، 2869 نئے کیسز۔ NCOC نے نماز عید کے حوالے سے گائیڈ لائنز جاری کر دی۔ نماز عید 2 سے 3 بار پڑھانے اور خطبہ محدود رکھنے کی ہدایت۔ گلے ملنے اور ہاتھ ملانے سے اجتناب کیا جائے۔ عیدگاہوں میں فیس ماسک لازمی قرار۔ بیمار، بزرگ اور 15 سال سے کم عمر بچے عیدگاہ آنے سے گریز کریں۔ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الفطر کل جمعرات کو ہوگی۔ پاکستان میں عید کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ نیب نے شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کے لیے وزارت داخلہ کو درخواست دے دی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں فیصلہ آج کیا جائے گا۔ سرائے کے مطابق سرکولیشن اسمبلی کی منظوری کے بعد آج رات ہی شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالا جائے گا۔ نیب لاہور کا شہباز شریف کی ضمانت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا بھی فیصلہ۔ تبدیلی نہیں، یہ تباہی ہے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی PTI حکومت پر تنقید۔ کہا سیاسی انتقام کے لیے منی لانڈرنگ اور کرپشن کا جھوٹا واویلا کر کے عمران خان نے ملک کو بلیک لسٹ ہونے کے دہانے پر پہنچا دیا۔ کرپشن کے خلاف مہم دراصل قوم کے ساتھ فراڈ ہے، جس نے ملک کے روشن مستقبل پر بھی سوالیہ نشان لگا دیے۔ وزیر اعظم صاحب فون پر ہیلو ہیلو کرنے کے ڈرامے سے ملک کے گلی کوچوں میں مہنگائی کے سونامی کی تباہی ختم نہیں ہو سکتی۔ تحریک انصاف بیرون ملک پاکستانیوں خصوصی مزدوروں کے ساتھ ہی ہر حال میں کھڑی ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کی ٹویٹ، لکھا کہ عام لوگوں کے ساتھ ہماری بیوروکریسی کا سلوک قطعاً طور پر قابل رشک نہیں۔ یہ عمومی شکایت ہے، سفارت خانے بھی اس سے مبرہ نہیں۔ کسی بھی شعبے کی طرح سفارت خانوں میں بہت اچھے آفیسرز ہیں۔ چند سابق باباؤں کی وزیر اعظم کو لکھے گئے خط پر حیران ہوں۔ کراچی سے منی جانے والی گرین لائن ایکسپریس حادثے سے بال بال بچ گئی۔ پنڈ ایدھن میں بھریار روڈ ریلوے ٹریک کے درمیان کریکر دھماکے میں 4 فٹ ریلوے ٹریک تباہ۔ اب ٹریک بلاک ہونے سے ٹرینوں کی آمد و رفت معطل۔ ریلوے پولیس کے مطابق ٹریک کو عارضی طور پر بحال کر دیا گیا۔ بیرون ملک پاکستانیوں خصوصاً مزدوروں کے ساتھ ہر حال میں کھڑی ہوگی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کی ٹویٹ، لکھا عام لوگوں کے ساتھ ہماری بیوروکریسی کا سلوک قطعی طور پر قابل رشک نہیں۔ یہ عمومی شکایت ہے اور سفارت خانے بھی اس سے مبرہ نہیں۔ کسی بھی شعبے کی طرح سفارت خانوں میں بہت اچھے آفیسرز ہیں۔ چند سابق بابوں کی وزیر اعظم کو لکھے گئے خط پر حیران ہوں۔ آج پاکستان کے سفارت خانے اپنے مزدوروں اور عام شہریوں کو جواب دہ ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ٹویٹ کیا گیا ہے فواد چودھری کی جانب سے اور لکھا گیا ہے کہ کسی بھی شعبے کی طرح پاکستان کے سفارت خانوں میں بھی اچھے لوگ ہیں۔ چند بابوں کے وزیر اعظم کو لکھے گئے خط پر حیران ہوں، وفاقی وزیر کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا۔
करप्शन के खिलाफ इमरान खान की मुहिम कौम के साथ फ्रॉड है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा इमरान खान ने मुल्क को ब्लैक लिस्ट होने के दहाने पर पहुंचा दिया। पीपल्स पार्टी ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए मौसर हिकमत अमली बनाई। इमरान खान हमारी हिकमत अमली पर अमल कर लेते तो मुल्क को फ़ायदा हो जाता। मजीद कहा कि इमरान खान मुल्क को करप्शन का गढ़ साबित करते रहे हैं तो गैर मुल्की सरमायाकार कैसे भरोसा करेंगे। बिलावल भुट्टो की जानिब से गुफ्तगू की गई। कहा कि इमरान खान हमारी हुकूमत हिकमत अमली पर अमल कर लेते तो अच्छा होता। इमरान खान मुल्क को करप्शन के गढ़ साबित करते रहे हैं तो गैर मुल्की सरमायाकार हम पे कैसे भरोसा करते। अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट मटको खान पलारी। ख़वातीन और हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए एक उभरते हुए एंकर जनाब आफ्ताब इकबाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डमी म्यूजियम आपने क्यों कहा है? वो डमी म्यूजियम तो नहीं, वो तो जेन्युइन है। भाईजान, इस कुर्सी पे जो भी बैठता है वो डमी म्यूजियम से ही आता है। यार अकल दा इलाज करा, तू फजूल गल्लां कर रहे हैं। जे तेन मौका मिल ही गया है, मेरे अब्बा जी कहते सन कि बंदा वो ही चंगा है जेड़ा टाइम ते गल करे और सही गल करे। प्रोड्यूसर साहब, इनका माइक ऑफ कर दीजिए, पहले ही मेरा बहुत टाइम खा चुका है। अच्छा, माइक ऑफ है, इसकी पल्स ऑफ कर दो। क्या ऑफ कर दे? पल्स एनीवेज, ख़वातीन और हज़रात, मेहमान की जानिब चलते हैं, उनसे सवाल जवाब और जवाब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। भाई ये बताइए कि रमज़ान और मुबारक माशाल्लाह चल रहा है, क्या रूटीन होती है आपकी? फाइल चेक किया भाई का? हाँ जी, बहुत थैंक यू। आप जवाब दे सकते। रमज़ान का रूटीन बस बड़ा सिंपल सादा, चूँकि आजकल काम ज़्यादा नहीं होता, अच्छा शो छोटा होता है, मुख्तसर होता है। अच्छा, सुन रहा हूँ मैं, आप बात करें, आप जवाब दें। ये कुर्सी में है कुछ ऐसा। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, फटाफट ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਪੜਾਉਣੇ ਨੇ। अच्छा जी, तो आगे शुरू करते हैं। पिछले 10 सवाल पढ़े जा रहा है भाई, कमाल है। ਇਹ ਜੇ ਐਂਕਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੇਬ ਚੋਂ ਤਿੱਤਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा, ये तितर नहीं है, बटेरे को पकड़ा हुआ तुम। अच्छा, और ये भी बटेर को करते हैं। ये तुम्हें कहना चाहिए था। आप कहने देंगे तो कहूंगा ना बात। अभी बात शुरू नहीं, तेजी आपकी वहां बैठ के भी बोलिए। अच्छा, तीतर और बटेर में फर्क क्या है? तीतर तेज से होता है, बटेर बे से होता है। बुनियादी तो ये हो गया। तफसीलात मैंने ये आगे लिखी हुई है, वो आपको बयान करेंगे। हमारा एक सेगमेंट आज खास रखा है मैंने, जानवरों पे बात करेंगे, दरिया सिंध के बलखाते हुए उन मोड़ों पे भी बात होगी। इस दौर भी ख़वातीन हज़रात आपको ले चलेंगे और हाँ, आपको वो सारी पिछले 10 साल में बहुत सारे आर्टिस्ट आए, बहुत सारे गए। जब वो चले गए तो कभी घबराहट हुई? घबराहट क्यों होनी थी यार, मतलब एकदम से चले गए हैं। कोई बात नहीं, जम जाएं, पुराने जाते जाएंगे, नए आते जाएंगे। इसमें हाँ वाली क्या बात? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਥਾ। बिलाल, बिलू पर इस दफा नहीं जाएंगे प्लीज। बिलू पर वाह। ओ मटकू बेटे, टाइम न जाया कर। मटकू बेटे। अच्छा जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा शरारती तो आप हैं, शरारतें करते हैं। ब्लू पर ने सब खोल भी दिया है, दुनिया को भी पता चल गया है कि पीछे कौन है। बचपन से ही यकीनन शरारती होंगे, कोई बचपन की शरारत बताए ना। बेशुमार शरारतें तो अपने हम उम्र बच्चों को कूटना, वो तो बहुत किया होगा। हाँ, कूटना शूटना हर दफा कूटना ही नहीं होता, कूट खानी भी पड़ती है। हाँ, और क्या, कोई स्कूल की बात होवे, कोई कॉलेज की बात होवे, कोई सैन होजे की बात होवे। हाँ, सैन होजे की शरारतें बताएं सर। गवर्नमेंट कॉलेज की शरारतें ज्यादा जबरदस्त। ਸੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। जुगतें तो होती रहती थी। जुगतों की वजह से फब्तियाँ कसने, फिक्रे कसने, हूट करने की वजह से मैंने बड़ी दफ़ा दोस्त नाराज़ किए हुए हैं। अब तो मेरे चंद एक दोस्त हैं, बहुत मामूली, मतलब 10-12 होंगे। लोगों के 100-100, 150-150 दोस्त होते हैं, हज़ार दोस्त होते हैं। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 10-12 ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। नहीं, वो टाइम टेस्टेड है, वो लोया है। ਅੱਛਾ ਜੀ। फिर उसके बाद कॉलेज छोड़ा, यूनिवर्सिटी छोड़ी, तो मैंने कॉलम निगारी भी शुरू कर दी। वाह वाह। अब कॉलम निगार के बारे में तो मशहूर है ना कि वो दोस्त ज़ाया कर लेता है, फिक्रा ज़ाया नहीं करता। क्या बात है। तो मैंने उस पर अमल करते हुए काफ़ी दोस्त ज़ाया किए हैं, और ठीक ही किया मेरा ख्याल है। इसलिए अब तरक्की भी नहीं, इसलिए कि वो दोस्त होते ही नहीं जो इस बात पे ज़ाया हो जाए। अच्छा जनाब, आफ्ताब इकबाल ट्रस्ट, मुबारकबाद हो बहुत ज़्यादा आपको।
بہت اس پہ سوال اتنا سا ہے کہ صحیح یہ خواب آپ نے بچپن میں دیکھا تھا، اب ماشاءاللہ یہ خواب پورا ہو چکا ہے، آپ نے آفتاب اقبال ٹرسٹ مکمل کر لیا ہے، تو کیا کہیں گے اس معاملے میں؟ میں اس پہ صرف یہ کہوں گا کہ اس پر عمل درآمد بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، بلکہ یہ بڑی ڈیلے کے ساتھ ہو رہا ہے، اچھا، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، آمین۔ مجھے اس قابل کرے کہ وہ جو پچھلی لیٹ ہے، جیسے ٹرینوں میں فلائٹوں میں لیٹیں نکالتے ہیں نا، تو میں وہ لیٹ نکالوں اور اس پروجیکٹ کو جلد از جلد آیا تکمیل تک پہنچاؤں۔ انشاءاللہ۔ سر یہ پروجیکٹ ہے کیا؟ یہ آفتاب اقبال ٹرسٹ ہے کہ جس پہ ہم بغیر کسی سے فنڈنگ لیے، بغیر ڈونیشن لیے، میں اپنی طرف سے شیئرنگ میں جانے لگا ہوں۔ گڈ۔ میں اپنے ملک کے عوام کے ساتھ ایسے لوگ جو جینونلی ضرورت مند ہیں، اور صرف فائنانس کی بات نہیں ہے، اس میں 4 مختلف ڈائمینشنز ہیں۔ ہیلتھ سروسز ہیں، جو صحت کے حوالے سے ضرورت مند ہیں، ان کے لیے ایک کال سینٹر بنے گا، اس کال سینٹر کے تحت لوگوں سے رابطے ہوں گے، لوگ وہاں کال کر کے اپنی شکایت درج کروائیں گے۔ مختلف شہروں میں ڈاکٹرز کی ٹیمز موجود ہوں گی ان کو ہیلپ کرنے کے لیے۔ اسی طرح لیگل سروسز فراہم کی جائیں گی، لوگوں کو قانونی مدد کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ان کی دسترس میں وکلاء نہیں ہوتے، اور محض وکلاء ہی نہیں چاہیے، اچھے وکیل۔ اور میں آج گزارش بھی کروں گا اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں پارٹیسپیشن اس طرح سے ضرور کیجئے، ہمیں فائنانس کی ہرگز ضرورت نہیں، اور ایسے کاموں میں صرف فائنانس نہیں چاہیے ہوتا، تردد، جس پر میں ہمیشہ جس کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ تردد کی ایک قسم ہے کہ ایک ایپ لانچ ہونے والی ہے، آفتاب اقبال ٹرسٹ، وہ گوگل سے آپ کو مل جائے گی۔ وہ ایپ بہت سی آسانیاں کر دے گی کہ اس کے تحت آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے متعلقہ کال سینٹر سے بتا سکتے ہیں کہ ہمیں ہیلتھ کے حوالے سے یہ سروسز درکار ہیں، ہمیں قانونی مشاورت چاہیے، ہمیں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کاؤنسلنگ چاہیے، وہ تک ہم فراہم کریں گے۔ پھر ایجوکیشن کے حوالے سے وہ گو کہ نسبتاً چھوٹا ہمارا پیکج ہے، لیکن یہ سارے کا سارا فری آف کاسٹ ہے، اس میں ایک پیسہ بھی حتیٰ کہ میرے والد صاحب کا بھی شامل نہیں ہے، سارے کا سارا۔ نہیں سر یہ ادارہ جب بہت بڑا ہو جائے گا پھر یہ بغیر پیسوں سے کیسے چلے گا؟ انشاءاللہ یہ بہت بڑا ہو جائے گا، انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے میری لائف ٹائم میں نہ ہو، تو اس وقت تک یہ ٹیک آف کر چکا ہوگا، یہ اپنا آپ دکھا چکا ہوگا، پھر ہمارے بعد لوگ اس میں ایڈ کریں، اس میں کنٹریبیوٹ کریں، اسے ڈونیٹ کریں، پھر مجھے اس پہ، چونکہ میں تو ہوں گا نہیں نا۔ سر سچ مچ اگر کوئی بندہ آپ کو فنڈ دینا بھی چاہے، ایک مثال ہے، ابھی میں نہیں لوں گا، اب ابھی لیں گے ہی نہیں۔ جی سوال آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک طویل عرصے سے لوگ نہیں دینا چاہتے تھے، میرے ویورز تھوڑے ہیں، بالکل، اور اللہ کے فضل و کرم سے اتنے افلوئنٹ ہیں، اتنے زیادہ، تو میں ان سے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ تھوڑا سا کام مجھے اپنا بھی کر لینے دو یار، بہت اچھا، میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے میں کتنے پانی میں ہوں۔ بہت اچھا۔ تو جیسے میں انتہائی نامساعد حالات میں بھی اپنا شو چلاتا رہا ہوں، میں اس ٹرسٹ کو بھی انشاءاللہ چلاؤں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آسان ترین طریقہ، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھا ہو نا، تو یہ صرف روپیہ پیسہ ہی نہیں، عقل و خرد بھی، تردد کرنے کا حوصلہ بھی، تو جنت کمانے کا سب سے سستا طریقہ، سب سے سستا۔ بابا جی کہا کرتے تھے کہ دتے میں سے دیا تو کیا یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے، تو یہ اللہ نے دیا ہے، تو اور یہ تلقین میں آج ضرور کر رہا ہوں اپنے تمام ہم وطنوں سے کہ کووڈ-19 نے حالات کو جس نہج پر پہنچا دیا ہے، ان ایمپلائمنٹ، جاب لیسنس اور پاورٹی جس لائن سے نیچے آ چکی ہے، اس وقت اگر آپ شیئرنگ نہیں کریں گے تو پھر سنیچنگ کے لیے تیار رہیں۔ واہ واہ واہ، یہ سیریس باتیں ہو رہی ہیں، ماما تو جان، اپنے اصل کام کی طرف آؤ۔ آ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ نہیں اصل کام دی طرف آپ 15 روپے اگلا صاحب اچھا جی، اچھا صحیح، آپ ماشاءاللہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بہت کام آپ نے کیا ہے اس کیٹیگری میں، الحمدللہ، اور آپ نے بڑے ایکسپیریمنٹس بھی کیے ہیں۔ آپ کا پرسنل فیوریٹ کون سا سیگمنٹ رہا ہے؟ اس شو میں میرا فیوریٹ سیگمنٹ آل ٹائم فرنگ آسفیہ، مجھے بہت پسند ہے، بہت اچھا لگتا ہے، مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ کبھی ان سے بھی پوچھ لے سکیں۔
یہ بیچارے تو تختہ مشق بنتے ہیں. اچھا پھر آرٹسٹ آپ کے کون سے فیوریٹ ہیں؟ آرٹسٹ جو بھی تندہی سے کام کر رہے ہوں، محنت کر رہے ہوں، وہ بہت شاندار آرٹسٹ. آپ کے پاس زیادہ تر نئے آرٹسٹ ہیں. ہاں جی، ینگسٹرز. میں نے کہا ہے نا کہ میں ینگسٹرز کے ساتھ ورلڈ کپ جیتوں گا. Oh yes. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے ینگ ہیں. ان میں ایک دو انتخاب عالم کی عمر کے بھی ہیں. حسن ناصر چنیوٹی، اس وقت کرکٹ نئی نئی ایجاد ہوئی تھی جبکہ وہ کپتان ہے. توبہ. ظفری خان بڑا سینئر سیزنڈ پلیئر. سر آپ نے پچھلے دنوں معذرت کی تھی، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ ایک حماقت سرزد ہوئی تھی مجھ سے. جی. ایک انتہائی بے تکی فضول حرکت مجھ سے سرزد ہو گئی، اور میں نے اپنی معذرت میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ اس سے بندے کو ایک طرح کا الارم ملتا ہے، وارننگ ملتی ہے، اپنی پہچان کا موقع ملتا ہے کہ آپ جتنے مرضی سورما ہو جائیں، آپ جتنے مرضی سیانے ہو جائیں، میٹیکولس ہو جائیں، آپ سے حماقت کی. میں نے اب دیکھیے کہ صحابہ کرام کی شان کے بارے میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. ان پر ہزاروں کروڑوں سلام. اور یہ آج کی بات نہیں، یہ بچپن سے ہی ہماری تربیت ہی ایسی ہوئی ہے. تعلیم تو ہے ہی، تربیت ہی ایسی ہوئی. اور یہ تربیت آپ کو گھر سے ملتی ہے. ان کی شان میں گستاخی تو خیر بہت دور کی بات ہے. کوئی چیز جو تھوڑی سی کسر شان محسوس ہو اس سے بھی آپ اوائڈ کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں. لیکن یہ جو ہوا اس دن، جیسا یہ منی تھیٹر پہ ایک واقعہ ہوا اور اس کے بعد، یہ خالص جہالت تھی، خالص حماقت تھی. اور مجھے اس کے اوپر افسوس صرف یہ ہوا ہے کہ میرا ریکارڈ اس سے خراب ہوا. میں ہمیشہ کہتا تھا کہ دیکھو میں نے آج تک اس چیز کا خیال رکھا، اس چیز کا خیال رکھا. میں بڑے تمطراق سے